بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جواں تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی سنجیدہ اور حساس ٹاپک پہ، جس کا تعلق ہے فحاشی کے ساتھ، یا بالخصوص اگر ہم بات کریں تو پورنوگرافی ایڈکشن کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم جتنا بھی اپنے آپ کو اس شتر مرغ کی طرح بننا چاہیں کہ اپنا سر ہم ریت میں دبا دیں اور ایسا سوچیں کہ یہ مسئلہ ہمارے ارد گرد نہیں ہے، لیکن یقین کریں یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ یہ گھر گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ جس طرح ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا، جس طرح اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ڈیجیٹل ڈیوائسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح سے اس مسئلے کے اندر بھی اضافہ یعنی بتدریج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مسئلے سے باہر کیسا نکلا جائے، اگر کوئی شخص ایڈکٹڈ ہے پورنوگرافک کانٹینٹ کے ساتھ، فحش کانٹینٹ کے ساتھ جو کہ آن لائن اویلیبل ہے، تو اسے کیسے بچ سکتا ہے، انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ جان لیجیے کہ کسی ایڈکشن سے اگر آپ نے باہر نکلنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو چیز جس سے آپ ایڈکٹڈ ہیں، جس کی لت آپ کو لگی ہوئی ہے، یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات جاننی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہ کیا مجھے یہ ایڈکشن ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس ایڈکشن سے باہر نکالیں۔ یعنی سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعی میں ایک مسئلہ ہے، یہ ایک پرابلم ہے جو کہ انسان کے لیے بربادی کا باعث بنتی ہے۔ پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کیا مجھے تو یہ پرابلم نہیں ہے، کیا میرے اندر تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ اگر یہ مسئلہ میرے اندر موجود ہے تو میں کس طرح سے اس مسئلے سے چھٹکارا پا سکتا ہوں۔ پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت بڑا رائج ہے، بہت پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو پوری کی پوری فحش انڈسٹری ہے، جو پورنوگرافک انڈسٹری ہے، اس کے بجٹس، اس کا جو مالیت ہے وہ تمام جو سپورٹنگ کیٹیگریز ہیں، جس طرح امریکہ میں اگر آپ بیس بال، باسکٹ بال اور دیگر ان کی جو امریکن فٹ بال کی لیگز ہیں، ان ساروں کا بجٹ ایک طرف ہے، اور جو پورنوگرافک کانٹینٹ ہے، یہ جو فحش کانٹینٹ ہے، اس کا بجٹ ایک طرف ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو کہ انسان جب اس میں ملوث ہو جائے تو اس سے باہر نکلنا واقعی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آخر اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم چھٹکارے کی بات کریں، آخر لوگ اس کے ساتھ ایڈکٹڈ کیوں ہوتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بڑے آرام سے دستیاب ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر کسی نشہ آور چیز کا نشہ کرتا ہو، مثال کے طور پہ کسی قسم کی ادویات کا یا کسی قسم کے ڈرگ کا، تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اس کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کو ایک انسان کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کو اس سے اس ڈرگ کی معلومات لینی پڑتی ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ جو فحش کانٹینٹ ہے یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ٹی وی سکرینز پہ، ہمارے جو بھی سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں، ان کے ذریعے لوگ اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس کی پہلی وجہ اس کے عام ہونے کی یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے لوگوں کے پاس دستیاب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی افورڈیبلٹی ہے، یعنی باقی چیزوں کے لیے، نشہ آور چیزوں کے لیے آپ کو اچھی خاصی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر آپ کو فری میں اویلیبل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے جو ہمارے پاس کانٹینٹ آ رہا ہے، اس میں سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ بالکل فری ہے، اور آپ جو ہے بڑے آرام سے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس تک ایکسیس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ آپ کو ایک وے آؤٹ دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریالٹی سے نکال کے ایک فیک دنیا میں آپ رہ لیں۔ یعنی ایک انسان جو خوشی کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اس دنیا میں آ کے اپنے غموں کو بلا دوں گا، حالانکہ یہ غموں کو بلانے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ جو چسکے ہیں ہم ان کو اطمینان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ میں اگر زندگی میں بڑا پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تو یہ میرے لیے ایک اسکیپ اسٹریٹجی ہے، میں اس پورے مسئلوں سے نکلنے کے لیے یہ ایک بہت مؤثر چیز ہے جو مجھے اس سے باہر نکال سکتی ہے۔ پھر ایک ہمارے ذہن میں خیال شاید یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہے میں اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو بغیر ظاہر کیے ہوئے یہ کام کر سکتا ہوں۔ مثلاً ایک بندہ جو کہ ڈرگز لیتا ہے، جو کہ نشہ آور ادویات لیتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں جا کے اپنا چہرہ دکھانا پڑ جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی وہ ڈرگز لینے جا رہا ہے، جہاں پہ بھی وہ کسی سے بات کرنے جا رہا ہے، اس کو اپنا چہرہ دکھانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا، اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔
اللہ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ شخص کون ہے. چاہے دنیا کے سامنے آپ کا ایک یوزر نیم ہو, یوزر نیم کوئی نہیں جانتا, لیکن جو آپ کے کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین, یہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. ان کے سامنے تو آپ انونیمس نہیں ہو سکتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا نشہ کر رہا ہے انسان, اس کی شکل سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس کا نشہ کر رہا ہے. یعنی ایک بندہ جو کہ ہیروئن کے اوپر ہے یا کسی اور ڈرگ کے اوپر ہے, اس کے حلیے سے, اس کی عادات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا کسی خاص قسم کی چیز کا نشہ کرتا ہے. لیکن اس کا نشہ کرنے والا پکڑا ہی نہیں جاتا, پتہ ہی نہیں چلتا. شکل پہ تو نہیں کسی کے لکھا ہوتا کہ وہ فحش قسم کی فلمیں دیکھتا ہے یا فحش قسم کی تصاویر دیکھتا ہے یا اس سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے. یہ تو کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا. تو اس لیے اکثر اوقات ہمارے اپنے گھروں کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے بھی یہ چیز لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک کیمیکل کمپوزیشن ہے, ایک خاص کیمیکل ہے جس کا نام ڈوپامین ہے, جو ریلیز ہوتا ہے جب بھی انسان اپنے آپ کو اس قسم کی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ڈوپامین جس کو پلیجر ہارمون بھی کہتے ہیں, یعنی ایسا ایک آپ کا ہارمون ہے جو کہ جب آپ کو کسی چیز میں لذت آتی ہے تو وہ ریلیز ہوتا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کی یعنی فحش ایکٹیویٹی ہو یا نہ ہو, اس کے علاوہ بھی ہو, یہ ویسے بھی ریلیز ہوتا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زیادہ کوانٹٹی میں ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے تو اس کے میڈیکلی بڑے نیگیٹو اثرات ہیں آپ کے برین کے اوپر, آپ کی یعنی باڈی کے اوپر. بہت سارے نیگیٹو اثرات ہیں جو اکثر لوگ شاید اس کو اندازہ نہیں ہو پاتا, لیکن بڑے بڑے میڈیکل اثرات اس کے پیدا ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر شادی کے قابل بھی نہیں رہتا. اور ایسے کئی میرے پاس کیسز آ چکے ہیں جہاں پہ میں نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے, جہاں پہ وہ جو ایک نارمل ریلیشن شپ تھا ہسبینڈ وائف کا, وہ ریلیشن شپ ہی خراب ہو گیا. کیونکہ ایک انسان جو ہے ایک چیز کا اتنا زیادہ اس کا نشہ کر رہا ہے کہ اب وہ جب ایک حلال طریقے سے ایک رشتے میں آنا چاہتا ہے تو وہاں پہ اس کو بے شمار قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یقین جانیں کہ میں نے خود دیکھا ہے, لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ہے جن کے گھر برباد ہوئے ہیں اسی نشے کی وجہ سے. کیونکہ جب ایک انسان اس نشے میں آتا ہے اب اس کو زیادہ سے زیادہ کی تمنا ہو جاتی ہے. اب عام چیز جو ہے نا اس کے لیے بالکل ہی عام ہو جاتی ہے, اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنی اس کی دماغی کرپشن ہے اس کا کوئی انتہا نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے جس میں اس کو بعد میں بہت زیادہ ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں اتنی ندامت ہو, اتنی شرمندگی ہو, بہتر نہیں کہ انسان پہلے ہی اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو اس قسم کے شر سے, مصیبت سے میلوں میل دور رکھے. تو یہ جو مستقل طور پہ انسان آگے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, یہ چیزیں انسان کے شعور کے اندر, انسان کی عقل و سمجھ کو کافی خراب کرتی ہیں. اور انسان پھر اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز دیتا ہے کہ بھئی میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس حلال کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اپنے آپ کو نا انسان جھوٹی تسلیاں دیتا ہے. لیکن یقین کریں یہ جھوٹی تسلیاں جتنی بھی ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. شیطان آپ کو بہکاوے دیتا ہے اور آپ کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیتا ہے جہاں سے پھر باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو پریونٹ کر سکیں, یعنی مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیں, تو وہ سب سے اچھی بات ہے. لیکن انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اگر انسان کو یہ لت لگ بھی گئی ہے تو اس سے بھی کیسے انسان اپنے آپ کو باہر نکال سکتا ہے, کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہے, وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کو وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ اس مسئلے سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ جو کیور ہے اس کو ہم انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. اس کے بعد ہم بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہمیں یا ہماری فیملی میں کسی کو یہ مصیبت ہے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ڈو اسٹے ود اس.